خلاصہ یہ کہ کبھی بھی کسی کی نماز پہ مت جاؤ، کسی کے روزے پہ مت جاؤ، کسی کے حج وغیرہ پہ مت جاؤ، کسی کی ظاہری حالت پہ مت جاؤ، کسی کی پیری مریدی پہ بھی مت جاؤ، کسی کی شہرت و مقبولیت پہ بھی مت جاؤ، شکل و صورت پہ بھی نہ جاؤ، حسب و نسب پر بھی نہ جاؤ بھائی. یہ سب چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ اس کے اندر اس کا جو ایمان ہے اس کو چیک کرو. پہلے یہ دیکھو کہ اس کا ایمان کیا ہے، عقیدے کا گمراہ تو نہیں ہے، کہیں اندر سے منافق تو نہیں ہے. اگر اندر اس کے نفاق ہے، گمراہی ہے، اور اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ گیا ہے تو اب وہ گمراہ ہے. اب چاہے وہ بھائی کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا مبلغ ہے، کتنا ہی بڑے نسب کا مالک ہے، کتنی وجاہت کا مالک ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہیں. اب چاہے وہ پوری دنیا میں دین کی خدمت انجام دے رہا ہے اور لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوں، یہ سب ظاہر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظاہری عمل کو بغیر صحت عقیدہ کے ساتھ قبول ہی نہیں فرماتا جب تک عقیدہ درست نہ ہو جائے. قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ پہلے آمنو ہے پھر عملو ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی ڈائریکٹ عملو نہیں فرمایا. یہ ساری چیزیں اعمال میں آتی ہیں. اور آمنو یہ ایمان ہے. تو ایمان کو چھوڑ کے باقی اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اور ایمان جو ہے وہ صحت عقائد کا نام ہے. تو صحت عقائد کے ساتھ اگر آدمی کے عمل میں خرابی ہے تو وہ چھوٹی ہے. یہ بات میری نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ صحت عقائد کے ساتھ اگر اعمال میں خرابی ہے یا کمی ہے تو یہ چھوٹی ہے. اور صحت اعمال کے ساتھ اعمال بھی ولیوں جیسے، بڑے بڑے مجاہدوں جیسے، تو ایسے اعمال کے ساتھ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ہے. یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے. ہم اس معاملے کو اس طرح نہیں رکھتے. ہم عقیدے کی خرابی کے ساتھ اعمال کی صحت کا بڑا معیار سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے. عقیدے کی خرابی کے باوجود، اور ہم عقیدے کی صحت کے ساتھ اعمال کی خرابی کو سب سے بڑی خرابی سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ عقیدے کی خرابی سے بھی بڑی زیادہ خرابی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اعمال میں خرابی ہے. اب اس کی صحت عقائد کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے. اور یہ مرض مسلمانوں میں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ کفر و اسلام کے درمیان بھی جا چکا ہے. یہ غلط معیار وہاں بھی سیٹ کر دیا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ایسے مسلمانوں سے تو وہ کفار بہتر ہیں بھائی، جن کا کم از کم معاشرہ تو اچھا ہے. یہ بات کہتے ہیں لوگ، ہم سے تو وہ بہتر ہے. جی ہاں. اور بعض لوگ تو اسی بنیاد پہ ان کو باقاعدہ جنت بھی تقسیم کر رہے ہیں، ان کو جنتیں بھی تقسیم کر رہے ہیں. اب عقیدہ بالکل نہیں دیکھ رہے، حالانکہ یہ بہت بڑی بات، بہت خطرناک بات ہے. یہ تو کفر ہے. ان کے یہاں کفر ہو رہا ہے. ظاہر کافر ہیں، وہ کفار ہیں. اب ان کا اگر ظاہری عمل اچھا ہے، ان کے یہاں قانون پہ عمل ہے، ان کے معاشرے میں اخلاقیات ہے، ان کے یہاں عدل ہے، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہی سب کچھ ہے. اب ان کے ساتھ چاہے کفر ہے، کوئی بات نہیں. ہاں، تو جس طرح وہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب کفر ہے کوئی بات نہیں، اسی طرح یہاں بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے لیکن اس کا عمل لاکھ برا صحیح، لاکھ برا صحیح، بہت خراب صحیح، وہ اپنی عملی زندگی میں جتنا بھی برا ہے لیکن مومن ہے. تو یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کس کام کا، بیکار ہے، اس ایمان کا کیا فائدہ، یہ نہیں سمجھنا چاہیے.
ایمان اپنی جگہ ہے. ہاں اس کا جو عمل غلط ہے اس کو کنڈیم کریں, اس کے عمل پہ اس کو جتنا چاہیں ملامت کریں, تنبیہ کریں, سزائیں دیں, قانون کے مطابق جو سزائیں وہ دی جائیں, لوگوں کو روکا جائے, مگر یہ نہ کہا جائے کہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایمان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی لحاظ سے ایمان کی تحقیر اور کفر کی تعظیم, یہی ہو رہا ہے یہاں پر, اس رویے میں یہی ہو رہا ہے. تو ایمان کی تحقیر اور کفر کی تعظیم یہ خطرناک بات ہے, یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دے گی یہ چیز. تو اس طرح کا کمپیریزن کرتے ہیں لوگ جو بالکل غیر شرعی ہے اور بہت بڑی گمراہی ہے. تو بہرحال بات یہاں تو منافقوں کی ہو رہی تھی. میں نے وہ ایک بڑے سینریو میں آپ کو بتا دیا جو اس وقت چل رہا ہے, وہ سب سے بڑا خطرہ بن گیا اس وقت. لیکن یہ نیچے جو اندرون خانہ جو خطرہ ہے وہ اس قسم کا ہے ہمارے اندر, کہ بہت سے لوگ جو اپنے نظریات لیے پھر رہے ہیں اور وہ اپنے اکابر سے ہٹ گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے نظریے پہ اب چل رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں, تو بہرحال ان کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور وہ شخص جس کے نظریات درست ہیں اور اپنے اکابر کے راستے پہ ہے, اس کے عمل میں اگر کچھ کمزوری ہے تو بہرحال وہ چھوٹی کمزوری ہے اور اس کو بس عملی سطح پہ اصلاح کی ضرورت ہے. باقی اس کے نظریے کی صحت, کیونکہ عقیدے کی صحت کے ساتھ بہرحال تھوڑا عمل بھی قبول ہو جائے گا, اور عقیدے کی خرابی کے ساتھ پوری دنیا کا عمل بھی کوئی لے کے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. یہ ایک دوسری اصولی بات ہے.